حضرت ذوالقرنین پیغمبر تھے، بادشاہ تھے یا ایک نیک صالح انسان؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کون کون سے ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے؟ قرآن و حدیث اور مورخین کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے کائنات ارضی کا چکر کس طرح لگا لیا تھا؟ اور بھی بہت کچھ جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ انٹرسٹڈ ورلڈ کے تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف میں اس روئے زمین پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ ذوالقرنین کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ پوری کائنات ارضی پر حکمرانی کر کے لازوال و بے مثال حکومت چلانے والے حکمرانوں میں حضرت ذوالقرنین کو انفرادی حیثیت حاصل تھی۔ ذوالقرنین نے ظالم حکمرانوں کے سیاہ اور جابرانہ دور اقتدار کو سبوتاژ کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور اطاعت کا پرچار کر کے ایک عظیم، بہادر اور طاقتور لیڈر ہونے کا ثبوت پیش کیا اور سنہری تاریخ رقم کی۔ حضرت ذوالقرنین توحید اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک اور صالحین لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت ذوالقرنین کو نبوت کا درجہ حاصل نہیں تھا، مگر اپنے دور اقتدار میں انہوں نے ہر خاص و عام کے لیے رشد و ہدایت اور واضح و تبلیغ کی شمع جلائے رکھی۔ آپ اپنے دور اقتدار میں ایک فاتح اور جنگجو سپہ سالار تھے۔ مورخین کے مطابق آپ کا نام سکندر تھا، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن پاک میں ذوالقرنین کے لقب سے نوازا، کیونکہ آپ نے حکم ربی سے دنیا کے 2 کناروں تک رسائی حاصل کی۔ آپ کے بال بہت لمبے تھے اور آپ کے تاج میں 2 سینگوں کی نسبت سے بھی آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کو حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہونے کا بھی شرف حاصل تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت ذوالقرنین کا وزیر ہونے کے ناطے ان کی جنگوں میں علمدار کی نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین سے متعلق جن سفروں کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک سفر مغرب کی جانب کا ہے۔ آپ نے چونکہ قدیم کتب میں سام بن نوح کی اولاد کے حوالے سے یہ پڑھ لیا تھا کہ ان کی نسل سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اسے کبھی موت نہیں آئے گی، لہٰذا آپ نے اپنے لشکر اور حضرت خضر علیہ السلام کے ہمراہ آب حیات کی تلاش میں مغرب کی جانب حیرت انگیز اور دلچسپ سفر کیا۔ اس لامتناہی سفر میں حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے اور اس چشمے سے پانی بھی پی لیا، جبکہ حضرت ذوالقرنین آب حیات پینے سے محروم رہ گئے، کیونکہ آپ کے مقدر میں پانی پینا نہیں تھا۔ معزز دوستو، آب حیات سے متعلق تفصیلی ویڈیو آپ ہمارے چینل انٹرسٹڈ ورلڈ پر بعنوان آب حیات میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین مغرب کی جانب مزید سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ دشوار گزار راستوں سے بہت سی منزلیں طے کرنے کے بعد بالآخر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں انہوں نے سورج کو غروب ہونے کا بڑا ہی عجیب اور دلچسپ منظر دیکھا کہ سورج ایک ایسے چشمے میں ڈوب رہا ہے جو بالکل سیاہ کیچڑ نما چشمے کی مانند ہے۔ وہاں ذوالقرنین کا سامنا ایک ایسی سرکش قوم سے ہوا جو ناسک کہلاتی تھی۔ یہ باغی قوم گناہوں کی دلدل میں ڈوبی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی منکر تھی۔ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے سوائے جانوروں کی کھال کے اور کوئی لباس نہیں پہنتے تھے۔ دریائی مردہ جانوروں کو مرغوب غذا سمجھ کر کھاتے تھے۔ اس سرکش قوم کے لیے پروردگار عالم نے سزا اور جزا کا اختیار حضرت ذوالقرنین کو عطا کر دیا کہ اپنی مرضی کے مطابق انہیں سزا دو یا حسن سلوک کرو۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے بھانپ لیا کہ اس مشرک قوم کا لشکر بھی میرے لشکر سے بہت زیادہ ہے، یہ جنگجو اور طاقت میں بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ تو پھر آپ نے ایک ذہین اور تجربہ کار سپہ سالار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے ارد گرد اپنی فوج کا گھیراؤ کر کے انہیں پسپا کر دیا۔ اب دوسرے سفر کے لیے حضرت ذوالقرنین مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور زمین کے اس کنارے تک پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہونا تھا۔ سورج کے طلوع ہونے کا منظر تو آپ نے دیکھا، مگر وہاں پر آباد ایک ایسی قوم کا سامنا ہوا جو بغیر لباس اور بغیر کسی مکان یا گھر کے جنگلی جانوروں کی طرح غاروں میں اپنا بسر اوقات کرتے تھے۔ شعور و آگہی سے عاری، انتہائی کمزور اور لاچار یہ قوم بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لاچار قوم کی تربیت کر کے شعور و آگہی دے کر
عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا قرینہ سکھایا اور شمال کی طرف اپنے تیسرے سفر کے لیے زیادہ سفر باندھا۔ طویل مسافتیں اور دشوار گزار راستوں کو طے کرتے ہوئے قفقاز کے پہاڑی سلسلے میں جب داخل ہوئے تو وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جو محنتی، جفاکش اور ہنرمند تھی، جو حضرت ذوالقرنین کے اخلاق، پیار، جرت، شجاعت اور خوبصورت حسن سلوک سے متاثر ہو کر عرض کرنے لگے کہ سامنے اس بڑے پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج ماجوج کے نام سے ایک خونخوار، جنگلی اور وحشی قوم آباد ہے، جو آئے دن ہمارے قبیلوں پر حملہ کر کے تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور ہماری خشک اجناس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ دراصل یافز بن نوح کی نسل سے تعلق رکھنے والی یاجوج ماجوج کی یہ قوم فسادی، جنگجو اور تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ وحشی قوم انسانوں، جنگلی جانوروں، سانپ، بچھو، تمام حشرات الارض کو کھا جاتے ہیں۔ قفقاز کی پہاڑی قوم نے درخواست کی کہ اگر ممکن ہو سکے تو ان دو گھاٹیوں کے درمیان دروں کو بنا کر بانٹ دیجئے، ہم آپ کو اس کی پوری مالی لاگت دینے کو تیار ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کی اس التجا کو مانتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری مالی تعاون کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اپنی عنایتوں سے بہت نوازا ہے، مال و زر سب کچھ ہے میرے پاس، البتہ اس کام میں مزدوری اور امداد کے لیے انسانی تعاون، افرادی قوت تم مہیا کرو گے، لہٰذا میں ایسی دیوار بنا دوں گا جو نہایت مضبوط اور پائیدار ہوگی۔ سب سے پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کی اوپر نیچے تہ جمائی گئی، یہاں تک کہ ان لوہے کی چادروں کی اونچائی ان گھاٹیوں کی اونچائی تک پہنچ گئی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا کہ آگ کے الاؤ بھڑکاؤ، جس میں لکڑی اور کوئلے کا استعمال کیا گیا۔ جب لوہا گرم ہو کر آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈالا گیا تو وہ لوہے کی درزوں میں چلا گیا جو کہ پیوست ہو کر جم گیا۔ یہ تمام چیزیں جب اکٹھی ہوئیں تو ایک مضبوط لوہے کے پہاڑ کی شکل اختیار کر لی۔ اب اس کو توڑنا انتہائی محال اور اس کی بلندی کی وجہ سے اوپر چڑھنا بہت مشکل تھا۔ اس کی تعمیر کی تکمیل کے بعد حضرت ذوالقرنین نے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا کہ جس پاک ذات نے یہ دیوار بنانے اور اس قوم کو پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، اور آپ نے اس قوم کے لوگوں سے اپنے خطاب میں کہا کہ بے شک یہ مضبوط اور مستحکم دیوار ہے مگر ہمیشہ رہنے والی نہیں، کیونکہ اس کائنات میں ہر مضبوط بنی ہوئی چیز کو بھی بالآخر فنا ہے۔ جب تک اللہ پاک کو منظور ہوگا یہ دیوار قائم و دائم رہے گی، اور جب حکم ربی ہوگا یہ تباہ ہو کر ٹوٹ جائے گی، اور جس دن یہ دیوار ٹوٹے گی وہ وقت قرب قیامت کا ہوگا۔ روایات کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ سورج طلوع ہوتے ہی اس دیوار کو توڑنے آ جاتے ہیں۔ پورا دن خوب مشقت کرتے کرتے جب توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کی آواز بلند ہوتی ہے کہ اب چلو، باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن وہ دیوار حکم ربی سے ویسی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، اور جب قرب قیامت میں قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہوگا تب یاجوج ماجوج میں سے کوئی کہے گا، اب چلو کل ہم انشاءاللہ اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ دیوار ٹوٹتے ہی یاجوج ماجوج کی ایک بڑی تعداد وہاں سے نکل کر زمین پر ہر طرف پھیل کر فتنہ و فساد، قتل و غارت اور خون خاری کا بازار گرم کر دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کردہ تمام نشانیاں ذوالقرنین پر سچی ثابت ہوتی ہیں، جو ایک باکردار، باصلاحیت، جرت، شجاعت کا منبع، لوگوں کا ہمدرد اور بارگاہ الہی میں ہمیشہ عجز و انکساری سے رہے ہیں۔ دوستو، یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو لائک کر کے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ہم اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ انٹرسٹڈ ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔